کمیونل ایوارڈ کے متعلق بحث کرتے ہوئے اقبال جناح کو نصیحت کرتے ہیں. پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کانگریس کے صدر نے مسلمانوں کے سیاسی وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ ہندوؤں کی دوسری سیاسی جماعت مہاسبھا نے بھی مسلمانوں کو علیحدہ قوم تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. ان حالات میں ہندوستان کی تقسیم نہایت ضروری ہے. یہ تقسیم نسلی، مذہبی اور لسانی اشتراک پر ہوگی. اقبال کہتے ہیں کہ ہندو مسلم فسادات انگریزوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں. علامہ اقبال کے نزدیک اس خط میں ہندوستان بھر کو ایک وفاق میں مربوط رکھنے کی تجویز بیکار ہے، یعنی یونائٹڈ انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل بیکار ہے. صرف اور صرف واحد راستہ یہ ہے کہ مسلم صوبوں میں ایک جداگانہ وفاق قائم ہو تاکہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے بچایا جا سکے. شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو علیحدہ قوم تصور کیا جائے. اقبال قائد کو نصیحت دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا اجلاس کسی مسلم اقلیت کے صوبے کے بجائے پنجاب میں منعقد کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ پنجاب میں آل انڈیا مسلم لیگ سے دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لاہور میں مسلم لیگ کے جلسے کے باعث مسلمانوں میں نئی بیداری پیدا ہوگی. خواتین و حضرات، یہ 1937 میں اقبال خط لکھتے ہیں قائد اعظم کو، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال کا انتقال ہو جاتا ہے. قائد اعظم اس پورے پلان پر، اس نصیحت پر کہ جو علامہ اقبال نے ان کو کی، لفظ بلفظ عمل کرتے ہیں، اور 1940 کا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور بلایا جاتا ہے جہاں پاکستان ریزولوشن پاس کی جاتی ہے. اور آج مینار پاکستان وہاں کھڑا ہو کر اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ اقبال کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک تعلیم پر، ایک ایک مشن سٹیٹمنٹ پر قائد اعظم نے اس طرح عمل کیا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک روحانی حکم ہے ان کے لیے جس پر عمل کرنا واجب ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، قائد اعظم خود کہہ رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھائیں. 1940 میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے لاہور میں، آپ کو معلوم ہے اس کے بعد قائد اعظم نے کیا کیا؟ اس جلسے میں جہاں پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی، جہاں اللہ کے بندوں نے خود خدا کو بتایا کہ ان کی رضا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے پر مہر سب کر دی کہ انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا، اس جلسے کے فوراً بعد قائد اعظم علامہ اقبال کے مزار پر گئے. اور یہاں پر ہم کوٹ کرتے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی. قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم اپنے رفیق خاص علامہ اقبال مرحوم کے مزار پر گئے اور اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سید سے یہ فرمایا، آج اقبال ہم میں نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ جان کر انہیں بہت خوشی ہوتی کہ ہم نے وہی کچھ کیا جس کی وہ ہم سے توقع رکھتے تھے. خواتین و حضرات، یہ ریلیشن شپ تھا اقبال کا اور قائد اعظم کا. اقبال was an ideologue, a visionary, a thinker and a philosopher. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے قائد اعظم تھے. قائد اعظم کی اپنی بھی ایک سوچ تھی، پولیٹیکل ڈائمینشن میں کیا فیصلے کرنے ہیں، درست، مگر پورا ویژن، فلسفی، آئیڈیالوجی، اور وہ اسلامزم اور پین اسلامزم، اسلام کے لیے عشق اور جنون اور پاکستان کے ریاست کا قیام کرنے کا کانسیپٹ اور تصور، اور وہ سارا مشن سٹیٹمنٹ ان کی زندگی کا، وہ سب کچھ ان کو اقبال کی طرف سے دیا گیا تھا. اور قائد اعظم ریلیجسلی علامہ اقبال کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو الگ الگ کر کے ان دونوں کی شخصیات کا موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، تاریخ کو مسخ کرتا ہے اور امت کو، قوم کو کنفیوز کرتا ہے. قائد اعظم کے دیکھیے اور الفاظ آپ کو سناتے ہیں کہ جو وہ علامہ اقبال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ڈاکٹر سر محمد اقبال کے انتقال پر ملال کی خبر نے عالم اسلام کو رنج و الم میں مبتلا کر دیا ہے. بلا شبہ وہ عظیم ترین شعراء، فلسفیوں اور بنی نوع انسان کے صاحبان بصیرت میں سے تھے. انہوں نے ملک کی سیاست اور عالم اسلام کی دانش و بینش اور ثقافتی تعمیر نو میں ممتاز کردار ادا کیا. عالمی ادب اور فکر میں ان کے کارنامے ہمیشہ باقی رہیں گے. میرے لیے تو وہ ایک ذاتی دوست، فلسفی اور رہنما تھے، اور اس طرح میرے لیے وجدانی اور روحانی تائید کا ایک بہت بڑا منبع. دیکھیے یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح استعمال فرما رہے ہیں کہ he was a personal friend, a guide, a mentor، اور میرے spiritual guide، میرے روحانی، جب روحانی اور وجدانی الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں قائد اعظم، he is a spiritual mentor, a guide، جنہوں نے میری روح کو، میری وجود کو نئی زندگی عطا فرمائی. اگرچہ وہ بستر علالت پر تھے لیکن اس حالت میں بھی وہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے پنجاب کے تاریک ترین ایام میں تن تنہا ایک چٹان کی طرح لیگ کے پرچم کے ساتھ ڈٹ گئے اور ساری دنیا کو مخالفت کو خاطر میں نہیں لائے. اور اسی طریقے سے اقبال کی تعریف میں قائد اعظم نے خوبصورت ترین الفاظ استعمال فرمائے. لیکن جس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے، جو قائد اعظم اپنا ذاتی تعلق ان کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میرے لیے تو وہ ایک ذاتی دوست،
فلسفی اور رہنما تھے، اور اس طرح میرے لیے وجدانی اور روحانی تائید کا ایک بہت بڑا سورس. ہی واز مائی اسپرچل انسپریشن. ایک اور اس طرح کے کئی مقامات آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا، اور مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے کام کرنے کا موقع ملا. یہاں یہ دیکھیے، قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان سے بہتر اسلام کوئی نہیں جانتا، اور میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کی قیادت میں کام کر چکا ہوں. دیکھیے، یہ وہ ریلیشن شپ تھا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان تھا، اور یہ وہ ریلیشن شپ ہے کہ جب تک آپ اس کے آپس کے نازک روحانی تعلق کو نہیں سمجھیں گے، کبھی قائد اعظم کی شخصیت کو نہیں سمجھ پاتے. قائد اعظم، جیسے ہم نے ذکر کیا، اپنی پوری زندگی میں ایک مسلسل ایوولوشن سے، ایک تغیراتی دور سے گزرے ہیں. قائد اعظم بے شک عشق رسول اپنے وجود میں رکھتے تھے، لیکن بندہ بشر ہیں. وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے وقت کے مجدد نہیں تھے، اور ان سے زندگی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ان کے دل میں جو عشق رسول، جو پاکستان کے، جو اس وقت کے مسلمانوں سے ہمدردی، اور جو سب سے بڑی کوالٹی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی وہ خیانت نہیں کر سکتے تھے، یہ وہ ایسی خصوصیات اور کوالٹیز ان کے وجود میں جن کی وجہ سے علامہ اقبال ان کو سلیکٹ کرتے ہیں محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں. قائد اعظم کے بارے میں بہت بڑا خرافاتی پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ سور کھایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس قسم کی ہو سکتا ہے جوانی میں کبھی ان سے کوئی غلطیاں ہوں، لیکن قائد اعظم میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے. اگر انسان اپنی جوانی میں کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے تو وہ زندگی، ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی کے آخری سانس تک وہ غلطیاں اس کے نام منسوب کر دی جائیں. ہم تمام بڑے بڑے اپنی تاریخ اسلام میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے بیچ منجدھار میں آ کے زندگی کے بڑے حصے گزارنے کے بعد توبہ کی، زندگیوں کو تبدیل کیا. اور ہمیں کوئی مثال تاریخ میں ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ سے لے کر آج تک کسی شخص کو اس کے زمانہ جاہلیت کے حوالے سے کوئی تانا دیا جاتا رہا. اول تو اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قائد اعظم کوئی حرام زندگی گزارتے تھے، لیکن اگر کوئی غلطی انہوں نے ماضی میں کی بھی تھی تو آنے والے وقتوں میں گواہی دیتی ہے قائد اعظم کی زندگی بھی، اور قائد اعظم کی گفتگو بھی، ان کے الفاظ بھی، اور ان کا مقصد حیات بھی، کہ وہ اس ساری زندگی کو ترک کر کے ایک نیا وجود بن چکے تھے. جب محمد علی جناح قائد اعظم بنا ہے، اس کے بعد وہ اسپاٹلیس کیریکٹر تھا، ایک ایسا کردار تھا کہ جس کی قسم کھائی جا سکتی، جس کی مثال دی جا سکتی تھی. ان کی انٹیگریٹی، ان کی دیانت، ان کی صداقت تو ہمیشہ سے ہی، صادق اور امین تو وہ ہمیشہ سے ہی تھے. کبھی کوئی تاریخ میں ایسی مثال قائد اعظم کے حوالے سے نہیں دی گئی کہ ایون اپنے پرانے دور میں بھی، کہ جب وہ کانگریس میں تھے اور جب وہ انگریزوں سے بہت متاثر تھے، یا جب وہ انگریزوں کے خلاف بعد میں جنگ کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی غلطی کردار کی دکھائی ہو. الحمدللہ ہی واز کیریکٹر جو اس دور میں بھی ایک غیر معمولی وجود کے طور پر اخلاق اور کردار اور صداقت اور دیانت کے طور پر سامنے لایا جاتا تھا.